بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم سید طارق شہر الہ آباد سے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈسٹری کا پروگرام میری آواز سنو. ہندوستان کے اندر کمیونلزم کا ایک بہت بڑا پھوڑا ایگزسٹ کرتا تھا، جو آزادی سے پہلے بھی تھا، آزادی کے بعد بھی رہا، اور آزادی کے بعد وہ کافی پھلا پھولا اور کافی بڑا ہو گیا. اس پھوڑے کے اندر کمیونل سیاست دان اور کمیونل نان مسلم جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، اسلام سے نفرت رکھتے ہیں، اسلام سے بغض رکھتے ہیں، اسلام سے کینہ رکھتے ہیں، وہ بلبلا رہے تھے، وہ نکل نہیں پا رہے تھے. اس پھوڑے کا منہ، اس پھوڑے کی کیل مودی صاحب نے نوچ کر کے نکال دی، اور وہ کیل نکلتے ہی اس پھوڑے کے اندر سے وہ تمام سیاسی مواد جو اسلام کے مخالف ہے سب بلبلاتا ہوا باہر نکل آیا اور پورے ہندوستان میں چاروں طرف پھیل گیا. طرح طرح کی شکلیں اس کی ہیں. موجودہ وقت میں اس کی ایک شکل موب لنچنگ کی بھی ہے، اور یہ موب لنچنگ ایک دہشت گرد فطرت ہے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف انجام دی جا رہی ہے، اور اس میں ہر آدمی شامل ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی شامل ہے، ہر گنڈوں کا گروپ شامل ہے، ہر مافیا کا گینگ شامل ہے. موجودہ حکومت اس کو انجام دیتی ہے مسلمانوں کو اندر، مسلمانوں کے دلوں میں دہشت پیدا کرنے کے لیے، کہ مسلمان ڈر کے رہے، اپنے حق کی بات نہ اٹھا سکے، اپنے حق کی بات نہ کر سکے، اپنے حق کو مانگ نہ سکے، اور اس کا معاشی نظام کو نقصان پہنچے، چاہے وہ بڑا تجارت ہو، چاہے وہ چھوٹی تجارت ہو، چاہے وہ پھیری لگانے والے ہوں. اس میں زیادہ تر غریب غربا لوگ مارے گئے جو چھوٹی موٹی دکانیں لگاتے ہیں اور گاؤں قصبوں میں پھیری لگاتے ہیں، اور ہائی ویز پہ جن کے چھوٹے موٹے ہوٹل ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کے ساتھ مار پیٹ کرنا، ان کی ویڈیوگرافی کرنا اور ان کو مار دینا، جان سے مار دینا، اور اس کی ویڈیوگرافی کرنا اور اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا اور نعرہ اسلام کے خلاف لگانا، یہ ایک فیشن بنا ہوا ہے. اس میں حکومت بھی شامل ہے اور اس میں دوسری مخالف پارٹیز بھی شامل ہیں. مخالف پارٹی اس کو انجام اس لیے دیتی ہیں تاکہ وہ حکومت کے اوپر الزام لگا سکیں اور اپنی سیاستی روٹی سیک سکیں اور مسلمانوں کے نزدیک آ سکیں، مسلمانوں کے زخم پہ کریت کے زہر سے بجھے ہوئے تمام مرہم لگا کر کے اس کو ناسور میں تبدیل کر سکے اور اپنا فائدہ اٹھا سکے. اگر ہم ہسٹری کی کتابوں میں جائیں، سیاستی مفاد کو دیکھیں، سیاستی تاریخ کی اوراق کو الٹ کر دیکھیں، تو یہ ہندوستان کے 1947 کے بعد سے شروع ہو گیا تھا. مسلمانوں کو ولن ثابت کرنے کی ایک سازش تھی، جو پکچروں میں ثابت کیا جاتا تھا، کسائی کی شکل میں دکھا کر کے یا گنڈے موالیوں کی شکل میں دکھا کر کے، رامپوری چاقو، گلے میں لال رومال، جالی دار بنیان اور سر پہ ترچھی ٹوپی اور چہرے پہ ایک مسا. اس طریقے سے وہ پروٹیکٹ کرتے تھے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو یہ دکھاتے تھے کہ مسلمان جو ہے ایک خرافاتی ہے، ایک بد کردار ہے، ایک موالی ہے. اس سے انہوں نے برین واش کیا دھیرے دھیرے، اور اب یہ تمام کیڑے بلبلا کے اسلام کے خلاف ہو چکے ہیں. 1947 کے بعد سے ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے مسلمانوں کو آرم فورسز سے کم کر دیا. یہ نیریٹو دیا گیا پوشیدہ طور پہ کہ ہندوستان کے اطراف میں جتنے بھی ممالک ہیں اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، مسلمان ممالک ہیں، اور اگر کبھی جنگ ہوئی تو اگر مسلمان فوج میں زیادہ ہیں تو یہ بغاوت ہو سکتی ہے، بغاوت کر سکتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو آرم فورس میں، ہر طریقے کی آرم فورس میں کم سے کم رکھا جائے. تو اس تحت آرمی میں بھی مسلمان 2%، 2.5% کے آس پاس ہے. پیراملٹری فورس ہو، چاہے BSF ہو، چاہے PSC ہو، چاہے وہ سول پولیس ہو، سب میں مسلمان کی تعداد کو کلیکٹیولی اگر لیا جائے تو 2 سے 2.5% سے زیادہ نہیں جاتی ہے.
जब इस तादाद में मुसलमान है तो वो मुसलमान की ना हिफाजत कर सकता है ना मदद कर सकता है। और ऊपर से पहले पोशीदा तौर पे तहजीबी तौर पे ये था कि मुसलमानों की रिपोर्टें कम लिखी जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त की जाए। अब ये खुल्लम खुल्ला हो गया है। अब मुसलमानों को हक इंसाफ के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से साथ नहीं देता। मुसलमानों की लिंचिंग जो होती है उसमें उल्टा मुसलमानों के ही ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं। अगर लिंचिंग करने वाले नॉन मुस्लिम हैं तो उनके ऊपर बहुत हल्की कार्रवाई होती है। अगर गिरफ्तारी होती भी है तो उनके ऊपर कोई भी बड़े कानून, कोई भी बड़ी दफ़ाएं नहीं लगाई जाती हैं। अगर वही मुसलमान वो काम करे तो उसके ऊपर NSA भी लग जाता है, पोटा भी लग जाता है। इस तरीके की कार्रवाई करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान दिया जाता है। ये एक किस्म से मुसलमानों के अंदर दहशत पैदा करना और उनको माशियाती तौर पे नुकसान देने की स्ट्रैटेजी है। और इसमें सिर्फ BJP शामिल नहीं है, जंक्शन शामिल नहीं है, इसकी सर्वे सर्वा, इसकी बुनियाद रखने वाली कोई और नहीं, मुसलमानों की मजाजी खुदा पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है। और मौजूदा वक्त में मुसलमानों के मजाजी खुदा कांग्रेस और क्या कहते हैं आपके समाजवादी पार्टी। मुसलमानों की लिंचिंग में कभी भी इनके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं उठी, कोई भी बात नहीं हुई। बस ये अब ये कहते हैं हमारी सरकार को लेकर आओ तो हम कुछ करेंगे, नहीं तो हम मुंह में दही जमा करके बैठे रहेंगे। मुसलमान का काम है इनके कम्युनल पॉलिटिशियन को जिताए और जीतने के बाद ये मुसलमानों को सिर्फ छिलका दें, सिर्फ छोटे मोटे काम इनके करें और बहुत बड़ा ये एहसान करेंगे मुसलमानों के लिए। तो मुसलमानों को खुद सोचना होगा अपनी हिफाजत के लिए कि हिफाजत के लिए उनको क्या काम करना है। वैसे तो मुसलमान इस वक्त घमंड में, तकब्बुर में चूर है और घमंड उसको किस बात का है ये पता नहीं। झोली में खाक नहीं, सराय में डेरा। मुसलमान का खुद दुश्मन है तो वो एक दूसरे की हिफाजत कैसे करेगा। अगर मुसलमान लिंचिंग से बचना चाहता है तो उसके मुकाबिल अपनी खुद सियासती और एडमिनिस्ट्रेशन के तहत तैयारी करनी होगी, नहीं तो इसी तरह पिटते रहना होगा, मरते रहना होगा, बर्बाद होते रहना होगा, तबाह होते रहना होगा। शुक्रिया।